اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، آج کی اس گفتگو میں حضور سلطان الاولیاء، برہان الاصفیاء، قدوۃ الاتقیاء، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے حضور نذرانہ محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور آپ کی حیات طیبہ سے آپ کا جو علمی گوشہ ہے اس حوالے سے بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا نام علی تھا اور والد کا نام عثمان تھا، افغانستان کے علاقے غزنی میں حجویر ایک قصبہ تھا، اور اس میں ایک محلہ تھا جس کا نام جلاب تھا۔ وہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ کے شخصیت، آپ کی ذات کو بڑے بڑے اولیاء سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں حضور سلطان الہند جب حاضری دیتے ہیں تو وہ آپ کی خدمت میں آ کے یہ بات عرض کرتے ہیں، آپ کی شان میں گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ آپ کی ہی خدمت میں آ کر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 1936 سے لے کر 1937 تک پورا سال فجر کی نماز آپ کے دربار اقدس پہ جو ملک مسجد تھی اس میں پڑھا کرتے تھے، اور آج بھی ان کا شعر حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پہ لکھا ہوا ہے کہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت۔ پنجاب کی مٹی کو اگر زندگی ملی ہے تو داتا گنج بخش کے وجود سے ملی ہوئی ہے۔ اسی طرح علماء دیوبند مکتبہ فکر سے علامہ محمد اشرف علی تھانوی صاحب، وہ جب یہاں پہ آتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، تو اپنا مراقبہ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے آسمان سے لے کے داتا صاحب کے مزار تک نور ہی نور دیکھا۔ یعنی جن کی ہستی کو بڑے بڑے لوگ سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کسی بھی مکتبہ فکر سے۔ اور پھر آپ کی ایک شہرہ آفاق کتاب جس کو تصوف کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے، کشف المحجوب، اتنے سال گزرنے کے بعد بھی، صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج وہ کتاب لوگوں کو طریقت کا، تصوف کا درس دے رہی ہے، شریعت کا درس دے رہی ہے، یعنی آپ کی خلافت کا کردار ادا کر رہی ہے۔ آپ کے فیضان کو اگر کتابی شکل میں دیکھا جائے گا تو اسے کشف المحجوب کہا جاتا ہے۔ دوستان محترم، سب سے پہلے ہم علم کے حوالے سے ولایت کا جو تعلق ہے اس پر چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے پھر انشاءاللہ حضور داتا صاحب کی شان علمیت پہ بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی روشنی میں سورہ نمل کے اندر ایک اپنے بندے کا تصرف اور اس کا کمال بیان فرمایا ہے۔ وہ بندہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ولی تھا، جن کا نام آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پوچھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا، ایکم یاتینی بعرشہا، کون ہے جو اس کا تخت لے کے آئے گا، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو جائے۔ جب یہ بات ہوئی تو قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، اس نے کہا جی میں لے کے آؤں گا۔
قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت آ جائے گا۔ مگر حضرت سلیمان کو اس سے بھی قبل چاہیے تھا، تو اس کی جو اپروچ تھی یہاں تک تھی، اس نے کہا جی حضور میری اتنی طاقت ہے اور میری اتنی کیپیسٹی ہے کہ میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے قبل چاہیے۔ تو پھر ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، ایک صالح بندہ کھڑا ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کا ولی کھڑا ہوتا ہے۔ اس نے عرض کیا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیں، اور قرآن پاک کی یہ آیات مقدسات اشارہ دے رہی ہیں کہ جہاں پر جنات کی طاقت اور جنات کی پرواز کی انتہا ہوتی ہے، وہاں اللہ کے صالحین بندوں کی پرواز کی ابتدا ہوتی ہے، ان کے کمالات کی ابتدا ہوتی ہے۔ دوسری بات جو بڑی خاص، کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آصف بن برخیہ کا کمال ذکر کیا تو اس ذکر سے پہلے اس کا تعارف کروایا، اور تعارف کس انداز میں کروایا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ علم کا ذکر پہلے ہے، کرامت کا ذکر بعد میں ہے۔ علم کا ذکر پہلے ہے، تصرف کا ذکر بعد میں ہے۔ علم کا ذکر پہلے ہے، کمال کا ذکر بعد میں ہے۔ یعنی کرامت، تصرف اور کمال کی بنیاد جس چیز کو ظاہر کیا گیا اسے علم کہا جاتا ہے۔ یہ ولایت کی پہچان ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ جب اللہ رب العزت نے کمالات خضر کا ذکر فرمایا تو کمالات خضر کے ساتھ ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کا تعارف کس انداز میں کروایا، آپ کی شان علمیت کا ذکر فرمایا۔ فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اللہ رب العزت نے آپ کو علم لدنی عطا فرمایا تھا، جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، جن کے بارے میں فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون آپ کو پا لیتے ہیں۔ جب پایا آپ کی ملاقات، تو آپ کی ملاقات کا ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلا تعارف کیا کروایا؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا، ہم نے ان کو رحمت بھی عطا فرمائی اور علم لدنی سے نوازا تھا۔ تو یہ معلوم یہ ہوا جہاں پہ صالحین کا ذکر ہوگا وہاں علم کا تعارف ساتھ کروایا جا رہا ہے۔ اسی طرح جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات ان کو ولایت کا منصب دیا اور ولایت کا تاج پہنایا، آپ کی ولایت کا اعلان کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ ایک یہ اعلان ولایت ہے، اور اسی طرح ایک تعارف علمیت بھی تھا۔ آقا علیہ السلام نے وہ تعارف کس طرح کروایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی ولایت کا امام بھی بنا دیا اور علم کا دروازہ بھی بنا دیا، اور یہ بتا دیا کہ جس جس علم کا میں شہر ہوں اس علم کا علی دروازہ ہے۔ یہاں ایک بات جو قابل غور ہے کہ اب جس کو بھی علم حاصل کرنا ہوگا اس کے لیے روٹ کیا اپنانا ہوگا اس کو، کہ وہ دروازے کے ذریعے شہر کا فیض پائے گا، اور دروازہ کیا ہے؟ مولا کائنات کی شخصیت ہے۔ اسی طرح اسی فیضان کے تسلسل کو اگر ہم دیکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ فرماتے کہ میں عجمی تھا، اس لیے مجھے عربی پر کمال ملکہ حاصل نہ تھا، کمال عبور حاصل نہ تھا۔ تو میں نے ایک دن بیٹھا ہوا ہوں نماز پڑھ کے، میرے کمرے میں نور ظاہر ہوتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں بیٹے عبد القادر منہ کھولو، سرکار نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔ اس کے بعد پھر مولا کائنات تشریف لاتے ہیں، آپ نے بھی فرمایا بیٹے عبد القادر منہ کھولو،
تو 6 مرتبہ حضرت علی نے لعاب دہن ڈالا۔ فیضان مدینۃ العلم بھی نصیب ہوا اور فیضان باب العلم بھی نصیب ہوا۔ جن کو دوہرے علم کا فیض ملا ولایت کی دنیا میں، ان کو غوث الاعظم کہا جاتا ہے۔ اور آپ خود بھی اس بات کا اظہار فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت کتباً، میں نے علم سیکھتے سیکھتے کتبیت کے مقام کو پا لیا۔ یہ باتیں تمام تو جو بنیادی میں نے عرض کی ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ ولایت اور علم کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ اور آئیے اب ہم جن ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، جن شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے علم کا منہ بولتا ثبوت صدیوں کے بعد بھی آپ کی کتاب موجود ہے۔ آپ کی کتاب کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ کے کتاب کے مختلف زبانوں میں تراجم ہو چکی ہیں اور مختلف زبانوں کے لوگ اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اپنی کتاب کشف المحجوب میں آپ نے علم کا جو تعارف کروایا اور علم کے کمالات کی طرف جو اشارہ دیا، اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ کشف المحجوب کے پہلے چیپٹر کو آپ نے علم کے ساتھ منسوب کیا ہے، علم کے ساتھ متعلق کیا ہے، یعنی پہلے باب میں ہی علم کا تعارف کروایا اور اس باب کا نام رکھا اثبات علم، علم کا اثبات۔ اس میں سب سے پہلے آپ حضور داتا گنج بخش اس چیپٹر میں جو آیت لے کے آتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ پہلی آیت مقدسہ قرآن کی کشف المحجوب کے پہلے چیپٹر اثبات علم والے چیپٹر میں لے کے آتے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں خشیت رکھنے والے علماء ہی، اس میں علماء کی آپ نے پہچان بتائی ہے کہ جن کے پاس، یعنی پہلا چیپٹر جس کا تعلق علم کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد علماء کا ذکر کیا ہے، علماء حق کی تعریف کی ہے آپ نے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، خود آپ ایک متبحر عالم دین تھے اور اتنے با کمال سمندر تھا علم کا میرے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر آپ نے اسی چیپٹر میں حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام کی وہ نقل فرمائی، طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ یہ ایک اللہ کا ولی درس دے رہا ہے، ایک اللہ کا ولی میسج دے رہا ہے اپنی کتاب کے ذریعے کائنات کو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا رہے ہیں، ہم تک پہنچا رہے ہیں کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور حدیث لے کے آتے ہیں اسی چیپٹر میں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی جانا پڑے، یعنی علم کے لیے سفر کرنے کا ذوق دے رہی ہے، ترغیب دی جا رہی ہے کہ علم کے لیے سفر کے لیے نکلا کرو۔ اور یہ سفر کے لیے نکلنا اولیاء کا وتیرہ تھا، شیوا تھا۔ خود حضور غوث پاک کو آپ لے کہ آپ نے جو سفر پہلا کیا بچپن میں، پہلے سفر کا تعلق ہی علم کے ساتھ تھا۔ حضور غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، آپ نے پہلا سفر ہی کیا تو علم کی وجہ سے، اور علم کے سفر پہ جا رہے ہیں، سفر علم پہ جا رہے ہیں، اور اس سفر کی برکت، پہلی برکت یہ تھی کہ آپ نے 40 چوروں کو تائب بنا دیا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کی تعریف یوں بیان فرماتے ہیں، العلم صفت یسیر الجاہل بہا عالما، علم ایک ایسی صفت ہے جس سے جاہل عالم بن جاتا ہے، جاہل عالم ہو جاتا ہے، نا جہالت ختم ہو جاتی ہے اور علم آ جاتا ہے۔ یعنی اس کا جو اندر عیب ہوتا ہے جہالت والا، اس عیب کو اللہ رب العزت ختم کر کے وہاں پہ صفت عطا کر دیتا ہے، اور وہ صفت کب عطا ہوتی ہے؟ جب وہ علم سیکھتا ہے۔ اسی طرح حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب کے اندر حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ کا ایک قول نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے راستہ میں ایک پتھر پڑا دیکھا، اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے پلٹ اور پڑھ، یہ لکھا ہوا تھا پتھر کے اوپر، یہ لکھا تھا کہ مجھے پلٹ کے پڑھ۔ آپ نے جب پڑھا تو شعر لکھا ہوا تھا، انت لا تعمل بہا تعلم فکیف تطلب عملا ما لا تعلم۔ جب تو اپنے علم کے مطابق عمل سے قاصر ہے تو محال ہے کہ جس کا تجھے علم نہیں اس پہ عمل کرے۔ یعنی جہاں علم کا تذکرہ ہو رہا ہے وہاں ساتھ عمل کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمل کے بغیر بھی علم ادھورا ہے، علم ناقص ہے۔ تو علم کامل کب ہوتا ہے؟ جب ادب بھی ہوگا اور عمل بھی ہوگا۔ یہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کے پہلے چیپٹر کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا مقصد کیا تھا، علم کو فروغ دینا، اور اس کتاب کے ذریعے دنیا تک یہ بات پہنچائی جائے کہ علم طریقت کا حسن کیا ہے، علم معرفت کا حسن کیا ہے۔ تو اس کتاب میں آپ نے پہلے چیپٹر میں لکھا۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ بعض لوگ اولیاء کرام کے اشعار کا غلط مطلب لیتے ہیں یا آگے تشریح غلط کرتے ہیں، حالانکہ اولیاء اللہ کا جو مقصد ہوتا ہے، کسی بھی ولی نے مطلقاً کسی علم کی نفی نہیں کی، وہ اس علم کی نفی کرتے ہیں جو علم نقصان دہ ہوتا ہے، جو علم نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا نقل کی گئی، کہ یہاں پہ دو دعا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کی گئی کہ اعوذ بک من علم لا ینفع، یہ اس چیپٹر کے اندر نقل کی داتا صاحب رحمۃ اللہ نے کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، تیری ذات سے مجھے پناہ میں لے لے، اپنی پناہ میں لے لے، اور کس کے شر سے؟ اس علم کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اس علم کے شر سے جو نقصان دینے والا۔ اور اس علم کی ترغیب آپ نے دی، یعنی علم مضر، نقصان دینے والے علم سے، بے منفعت علم جس کو کہتے، اس علم سے آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس علم کے شر سے، اس علم کے شر سے پناہ مانگی، یا اللہ مجھے اپنی پناہ عطا فرما۔ اسی طرح آپ نے اس کی نفی کر کے اس بات کی طرف کیا اشارہ کیا کہ علم نافع کے اس بات کہ اس علم کو لو اور اس علم کو حاصل کرو جو علم نفع دینے والا ہے۔ یہاں ایک بات میں عرض گزار آپ کے گوش گزار کر دوں۔ دیکھیے اللہ رب العزت کے بعض اولیاء انہوں نے اشعار کے اندر علم بے منفعت کا تذکرہ کیا، اور مثلا جس طرح سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ہستی نے، آپ کی شخصیت نے شعر لکھا کہ جے کر دین علم بچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھ دیو۔ اب بعض لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں مگر اس کی حقیقت کی طرف نہیں جاتے کہ آپ کے فرمانے کا مقصد کیا ہے۔ پھر وہ علماء کے سامنے بیٹھ کر یہ شعر پڑھتے ہیں اور حوالہ پیش کرتے، دیکھو جی سلطان العارفین نے لکھا ہے کہ علم میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ میں نے عرض کیا کوئی بھی ولی علم نافع کی نفی کبھی نہیں کرتا،